السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ لا نبوۃ بعد نبوتہ ولا رسالۃ بعد رسالتہ ولا معصوم بعد اسمتہ ولا سنت بعد سنتہ ولا امت بعد امتہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علمہ البیان، صدق اللہ العظیم۔ مالک کائنات کی توفیق کے ساتھ، پروردگار کی رحمت کے ساتھ، میں آج آپ کے درمیان موجود ہوں اور بحمد اللہ تعالی کلاس نمبر 8 لیکچر نمبر 8 کے ساتھ آج گفتگو ہوگی۔ امید کرتا ہوں سامعین و سامعات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خوش و خرم رکھے، شاد و آباد رکھے۔ اور امید واثق ہے کہ آپ نے کل والا لیکچر بغور سنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہ کورس ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے اور دین میں کام کرنے کے لیے آسانی کا سبب بنائے۔ ہم نے کل کے سبق کے اندر نظم و ضبط، نقیب کی ذمہ داری، نقابت سے قبل کی تیاری، نقابت کے مختلف مواقع، مذہبی محافل اور ادبی محافل کی نقابت کے متعلقہ گفتگو کی تھی، جو آپ نے سنی۔ 31 منٹ پر مشتمل وہ گفتگو تھی۔ ادبی محافل کے اندر مشارہ کیا جاتا ہے، تقاریر، سیمینار، جس کے لیے زبان کا فصیح و بلیغ ہونا شعر و سخن کی قدر کو اجاگر کرے، ہر شاعر یا مقرر کا تعارف جامع اور مختصر دے۔ مثال کے طور پر اب ہم دعوت سخن دیتے ہیں اس شاعر خوش خیال کو جن کے اشعار دل میں اتر جاتے ہیں۔ تعلیمی تقریب، کل والے سبق سے میں آگے کی گفتگو کر رہا ہوں۔ مختلف مواقع نقابت میں ملتے ہیں اور مختلف جگہ پر نقابت کرنے کا موقع میسر آتا ہے، تو اسی کے ضمن کے اندر بات ہے۔ اگلا مرحلہ تعلیمی تقریب، اسکول، کالج یا یونیورسٹی کے پروگرام کے اندر نقابت کس طرح کرنی ہے، کیسے کرنی ہے۔ سادہ نقابت ہو، مؤثر زبان ہو جو استعمال کرے نقیب، سادہ اور مؤثر زبان استعمال کرے، طلباء کے لحاظ سے جوش و جذبہ پیدا کرنے والی نقابت کریں۔ طلباء کا لیول چیک کریں، آپ کے سامنے جو طلباء موجود ہیں وہ پلے گروپ کے تو نہیں، نرسری پریپ 1 2 کے تو نہیں، یا سارے مکس ہی ہیں۔ اس لحاظ سے گیدرنگ گٹھی ہے تو اس لحاظ سے نقابت کی جائے تاکہ طلباء کو بیٹھنے کا، سننے کا فائدہ حاصل ہو سکے۔ طلباء کے لحاظ سے جوش و جذبہ پیدا کرنے والی نقابت کریں۔ اساتذہ کا احترام لازمی ہو، یہ نہ ہو کہ آپ جھڑپ رہے ہوں، ڈانٹ رہے ہوں، ڈانٹ ڈپٹ چل رہی ہو نقابت کے اندر۔
یہاں پر ایک اور بات بھی میں کر دیتا ہوں، لازمی نہیں کہ وہ تعلیمی تقریب ہو یا ادبی محفل ہو یا مذہبی محفل ہو تو پھر آپ نے نہیں کرنا ایسا۔ کوئی بھی محفل ہے، کوئی بھی تقریب ہے، کوئی بھی فنکشن ہے، کوئی بھی پروگرام ہے، تو آپ اگر نقابت کر رہے ہیں، میری بات کو پلے سے باندھ لیں کہ آپ نے اپنی آڈینس کو، اپنے سامعین کو ڈانٹنا نہیں ہے، خودارہ نہیں ڈانٹنا، وہ آپ کے مہمان ہیں۔ اساتذہ کا احترام لازم ہو۔ مثال کے طور پہ اب میں انتہائی ادب کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں ہمارے محترم استاد گرامی کو، جو ان کا آگے سے نام ہو وہ نام مینشن کریں اور پھر ان کو دعوت دے دیں، انتہائی ادب کے ساتھ۔ محترم المقام محترم استاد گرامی فلاں فلاں فلاں، سمجھ آ گئی ہے؟ نمبر 4 ہے، کل ہم نے 2 پر گفتگو کی تھی، مذہبی محافل اور ادبی محفل، اور آج ہم نے تعلیمی تقریب کے متعلقہ گفتگو کی ہے۔ اسی کے اندر، اسی کے ضمن میں بات آئی ہے، چوتھی بات ہے شادی یا خانہ آبادی، خاندانی تقریب، شادی، خانہ آبادی یا خاندانی تقاریب کے اندر آپ نقابت کیسے کریں گے؟ خوش مزاجی اور ہلکے پھلکے انداز میں نقابت کریں گے، جوش جذبہ نہیں دکھانا، یہاں پر سپیکر نہیں پھاڑنا اور مائک کے اوپر نہیں چڑھنا آپ نے، اور بالکل بدمزگی نہ پیدا ہو اور لوگ وہاں پر بیٹھے ڈسٹرب نہ ہو، یہ نہ محسوس کریں کہ ہم کسی محفل میں آ کے بیٹھ گئے ہیں، قطعاً ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ شادی کی تقریب میں ہیں، نکاح خواں موجود ہے، یا وہاں پر ویسی دینی ماحول بن گیا اور وہ کہہ رہے ہیں ذرا جی تلاوت ہو جائے، تھوڑا سا بیان ہو جائے شادی کے متعلق کی، یا کسی صحابیہ کی، یا امہات المؤمنین میں سے کسی اماں کی، یا نبی پاک کی، یا پھر اہل بیت میں سے کسی ایک کی سیرت کو بیان کر دیا جائے، شادی کے حوالے سے کسی ایک کی سیرت رکھی جائے یا نعت مختصر چیز سنا دی جائے، تو اگر آپ کو وہاں پر نقابت کا موقع ملتا ہے تو خوش مزاجی کے ساتھ ہلکے پھلکے انداز میں نقابت کرنی ہے۔ رشتہ داروں کا احترام اور موقع مناسبت سے مزاج بھی ہو، مزاح بھی ہو، لیکن ادب کے دائرے میں رہ کر۔ یاد رکھیں کوئی بات دل آزاری والی نہ ہو۔ کسی بھی پلیٹ فارم پر قومی اور ثقافتی پروگرام، یہ اگلی بات ہے، یاد رکھیں کوئی بھی بات دل آزاری والی نہ ہو، ٹھیک ہے، جس سے کسی کو تکلیف ہو یا کوئی بدزن ہو جائے، یا وہاں پر بیٹھنے کا مزہ ہی کرکرا سا ہو جائے اس کا، اور وہ کہے یار میں اس شادی میں آیا کیوں، میں اس تقریب میں آیا کیوں، ایسا نہ ہو۔ آپ نے ہلکے پھلکے انداز میں، خوش مزاجی کے ساتھ، رشتہ داروں کا احترام ملحوظ خاطر رکھنا ہے، اور موقع کی مناسبت سے مزاح بھی ہو لیکن ادب کے دائرے میں رہ کر۔ اتنا زیادہ مذاق نہ ہو جائے کہ جو ایک نقابت کا رنگ ہوتا ہے وہی اتر جائے اور وہاں پہ سٹیج ڈرامہ شروع ہو جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ ہلکے پھلکے سے جملے استعمال کر سکتے ہیں۔ میرا بھائی دھولا جو ہے آج کا، یہ ہماری بھابھی کو پیارا ہو گیا ہے، تو اس طرح کا جملہ، یا میرے دھولے کی ساسو ماں بیٹھی ہوئی ہیں، میں ان کو یہ بات سنا رہا ہوں، دھولے کا بھائی کدھر ہے، میری بھابھی کی جو ہے کسی بھی رشتہ دار کو مخاطب کرنا ہو تو اس طرح بڑے ادب کے ساتھ، مذاق کے انداز میں، لیکن بے ادبی نہ ہو۔ آگے چلیے، قومی اور ثقافتی پروگرام۔
جیسے کہ ابھی کل 14 اگست ہے، تو مختلف جگہوں پر پروگرام ہوں گے، استحکام پاکستان پروگرام ہوتا ہے، اور اس طرح کئی جگہ پر قومی یا ثقافتی پروگرام ہو تو قومی ترانے، ملی نغمے اور قومی ہیروز کا تذکرہ سنجیدگی کے ساتھ قومی احساسات اجاگر کریں، مقررین کا تعارف قومی خدمات کے تناظر میں دیں۔ سمجھ آ گئی میری بات؟ اگر تو قومی اور ثقافتی پروگرام ہے، قومی ترانے، ملی نغمے اور قومی ہیروز کا تذکرہ سنجیدگی کے ساتھ قومی احساسات کو اجاگر کرنے کے لیے ان کے سامنے رکھیں، اور مقررین کا تعارف قومی خدمات کے تناظر میں دیں۔ ہر موقع کے لحاظ سے نقابت کا انداز، زبان اور رویہ تبدیل ہوتا ہے۔ ہر موقع کے لحاظ سے نقابت کا انداز، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، زبان اور رویہ تبدیل ہوتا ہے۔ ایک نقیب کو چاہیے کہ وہ وقت، مقام اور سامعین کے مطابق خود کو ڈھال لے۔ اور مجھے بہت اچھے طریقے سے یاد ہے کہ میں نے گزشتہ سبق کے اندر، گزشتہ سے پیوستہ سبق کے اندر، لیکچر کے اندر یہ بات کی تھی، جدھر کی ہوا ہو وہاں اس طرف کو آپ بھی چلے جائیں۔ تو نقیب ہوتا ہی ہے، جیسا ماحول ہو ویسی گفتگو۔ اور دوسری مثال ہے، جیسا منہ ویسا تھپڑ۔ تو اس لیے ایک نقیب کو چاہیے کہ وہ وقت، مقام، سامعین کے مطابق خود کو ڈھال لے۔ ہر موقع کے لحاظ سے نقابت کا انداز، مطلب کہ اب 40واں ہے تو وہاں پر جوش و خروش نہیں چلے گا، وہاں پر غمی سی ظاہر کرنی ہے آپ نے، اور جانے والے کا تذکرہ خیر، ذکر خیر کرنا ہے، اور اس کی اچھائیاں بیان کرنی ہیں۔ 40واں ہو، 10واں ہو، ساتہ ہو، یا کوئی بھی ایسی تقریب جو کسی کی وفات پر رکھی گئی ہو یا کسی کی یاد میں رکھی گئی ہو، عرس، میلہ وغیرہ، وہاں پر آپ نے ایک تو تذکرہ کرنا ہے جانے والے کا جس کے یاد میں یہ تقریب سجائی گئی ہو۔ تو ویسے ہمارے میں نہ تو عرس پہ جاتے ہیں، نہ ساتہ، 40واں، داسا، اور میرے خیال تیجا، ساتہ اور 40واں، یہ ایسی ویسی ہمارے اندر کوئی بھی تقریب نہیں ہوتی۔ اور اللہ ہمیں بچا کے رکھے۔ جو ساتھی، جو سامعین و سامعات سن رہی ہیں میرے لیکچر کو، میں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں، اگر کوئی میرا بریلوی بھائی بھی اور میرے کوئی اس مکتبہ فکر سے میری بہن بھی شامل ہے تو میں اس کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ ایسی تقریب میں جاتے ہیں جہاں پر کل ساتہ، 40واں یا ایسی کوئی تقریب ہے، عرس ہے، میلہ ہے، اور جو جانے والا اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے اس کی یاد میں کوئی محفل رکھی گئی ہے، تو آپ نے پھر بڑی سنجیدگی کے ساتھ گفتگو کرنی ہے، اس کا تذکرہ خیر کرنا ہے، اور پھر غمی کا اظہار بھی کرنا ہے۔ تھوڑا بہت آپ کے لہجے سے غمی کا اظہار ظاہر ہو، آپ کے چہرے سے تاثرات نظر آئیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح دینی محفل ہے تو وہاں پر آپ حضور کی بات آئے، اللہ اور اس کے رسول کی بات آئے، رب کی توحید پر بات آئے، رسول اللہ کی رسالت پر بات آئے، صحابہ کی بات آئے، یا اہل بیت کا تذکرہ ہو، تو آپ نے خوب جوش و جذبے کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ولولے کے ساتھ آپ نے نقابت کرنی ہے۔ اسی طرح نعتیہ کلام ہے، یا قرآن خوانی ہے، میلاد ہے، یا کوئی بھی باادب ہو کر نرمی کے ساتھ، اور آپ نے مقررین کا جو تعارف کروانا ہے، پھر آپ نے جو اشعار پڑھنے ہیں ان کو اچھے طریقے کے ساتھ، جوش و جذبے کے ساتھ دیں۔
تو ادبی محفل کے اندر بھی ایسی مشاعرہ تقریر جو سیمینار وغیرہ ہیں ان کے اندر شاعرانہ گفتگو کریں، شاعرانہ انداز آپ کا ہو نقابت کرنے کا. تعلیمی تقاریب ہیں اسکول کالج یونیورسٹی کے پروگرام کے اندر سادہ مؤثر زبان استعمال کریں، طلباء کو سمجھ آئے. اور پھر کچھ جملے انگلش کے یا ورڈز ایسے جو کہ اثر دیں، آپ کی بات کے اندر بھی اثر دیں، اور سامعین جو آپ کے طلباء ہیں اسٹوڈنٹس ہیں ان کو سننے والوں کو بھی اچھا محسوس ہو اور وہ بات کو جلدی پک کر سکیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہر اسکول کالج یونیورسٹی کے اندر انگلش میڈیم کا دور ہے اور انگلش میڈیم پڑھایا جا رہا ہے، انگلش میڈیم سارا سسٹم ہے. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کے جملوں میں انگلش بھی استعمال ہو اور بڑی سلجھی ہوئی اردو اور لٹریچر پڑھیں آپ، اخبار والی اردو ہو اور لغت والی اردو ہو آپ کی. ایک ایک جملہ نپا تلا ہوا اور جچا ہوا اور سلجھا ہوا اور سجایا گیا ہوا، ایسے ایک ایک جملہ. شادی یا خاندانی تقریب ہے تو آپ نے خوش مزاجی کے ساتھ ہلکا پھلکا انداز، ہلکا پھلکا سا مزاح، رشتہ داروں کا ادب احترام، موقع کی مناسبت کے ساتھ آپ نے مزاح لیکن ادب کے دائرے کے اندر رہ کر سب کچھ کرنا ہے. کوئی بھی بات دل آزاری والی نہ ہو اور کوئی بھی بات کسی کا دل دکھانے والی نہ ہو. اور وہاں پر اگر شادی کی تقریب ہے یا کوئی ایسی خاندانی تقریب ہے، برتھ ڈے ہے یا کوئی بھی اور ویسے خاندان والے اکٹھے ہو گئے اور وہ کہہ رہے ہیں یار آپ مولانا کوئی تقریر سنا دیں، آپ مولانا کوئی نعت سنا دیں، آپ سب کوئی تلاوت سنا دیں. تو ہر خاندان میں کوئی نہ کوئی بچے یا ایسے نوجوان موجود ہوتے ہیں جو دینی تعلیم سیکھ رہے ہوتے ہیں یا دینی تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں اور ان کا تعلق دین کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے. تو پھر جب سارے اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر وہ باتیں ہوتی ہیں، باتوں باتوں میں پھر لوگ کہہ دیتے ہیں خالہ پھپھو چاچی یا ماموں خالو اور تایا چاچو، کوئی بھی آپ کو دادا دادی نانا نانی کوئی بھی اگر اکٹھے ہوتے ہیں تو آپ کو کوئی نہ کوئی کہہ ہی دیتا کہ یار چلو یار ذرا دینی ماحول بن جائے. تو وہاں پر آپ نے مذاق نہیں کرنا، ٹھیک ہے جی، مزاح ہو لیکن ادب کے دائرے کے اندر رہ کر. اسٹیج ڈرامہ یا اسٹیج ڈرامے والا ماحول نہیں دینا آپ نے. قومی ثقافتی پروگرام ہے تو قومی ترانے، ملی نغمے، قومی ہیروز کا تذکرہ اور اتنے جوش و خروش سے کرنا ہے جس طرح انہوں نے اپنی جانیں دی ہیں اور خود کو ٹینکوں کے نیچے بچھا دیا ہے اور پھر اپنی جانوں کے نذرانے اس ملک کے لیے دیے ہیں. ملک پاکستان کی حفاظت کے لیے انہوں نے شب و روز اپنی لگائی ہے، ماں باپ چھوڑے ہیں، والدین چھوڑے ہیں اور اسی طرح بیوی بچے چھوڑے ہیں، قربان کیے ہیں، خود قربان ہو گئے ہیں. ان کا نام آج بھی تاریخ کے اوراق پر گردش کر رہا ہے اور ان کے تذکرے آج بھی اسکول کالج یونیورسٹی کے اندر کیے جاتے ہیں، دینی اداروں کے اندر کیے جاتے ہیں. جو ہمارے محافظ ہیں اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے. تو اگر ان کا تذکرہ ہے، قومی ثقافتی پروگرام ہے، تو اس طرح کے احساسات اجاگر کریں کہ قوم جاگ جائے اور جوش میں آئے، خروش میں آئے، حفاظت کرنے کا ان کے اندر جذبہ پیدا ہو اور ملک سے محبت کرنے کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہو. اس طرح کی آپ نے نقابت کرنی ہے، ٹھیک ہے جی. تو میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہر لحاظ سے نقابت کا انداز، زبان، رویہ آپ کا بدل جانا چاہیے. جس طرح کی محفل ویسا مزاج، جس طرح کا پروگرام ویسا مزاج، جس طرح کی تقریب ویسی گفتگو، ویسے الفاظ، ویسے جملے آپ نے دینے ہیں تاکہ سامعین آپ سے محظوظ ہو جائیں، آپ سے محبت کریں، آپ سے انسیت کریں اور آپ کو سننا پسند کریں، آپ کو دل جمی کے ساتھ سن سکیں، اکتائیں نہ، آوازار نہ ہوں اور کسی کی دل آزاری نہ ہو. جتنا آپ ان کے اندر گھل مل کر بات کریں گے، ٹھیک ہے، تو اتنا ہی آپ کو وہ زیادہ ہی شوق کے ساتھ جذبے کے ساتھ سنیں گے، ٹھیک ہے جی. آگے چلیے، میری باتیں میں چلیں آپ سے پوچھ ہی لیتا ہوں. آج 8ویں کلاس ہے، 7 کلاسز گزر چکی ہیں، تو امید کرتا ہوں میں نے تو سمجھانے کی بہت کوشش کی ہے
اور ہر ممکن کوشش کی ہے کہ میں ہر طریقے سے سمجھا سکوں، بتا سکوں، اور آپ کو استعمال کا طریقہ بتا سکوں، نقابت کرنے کا طریقہ بتا سکوں. تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی. تو اگر تھوڑی بہت بھی آ رہی ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے، اگر بہت زیادہ آ رہی ہے ویل ڈن گڈ ہے، ویل اینڈ گڈ، بہت اچھی بات ہے. تو اگر نہیں آ رہی تو پھر کوشش کریں کہ اس کو غور توجہ کے ساتھ سنیں، ایک ایک پوائنٹ کو ذہن نشیں کریں تاکہ آپ کے آنے والے وقت میں آپ کو فائدہ دے. انسان دودھ پیتا ہے نا، دودھ پیتا ہے تو ایک دن کے اندر ہی دودھ اس کے اندر جا کے اس کا جو جسم ہے وہ نہیں بنا دیتا، اس کے مسلز مضبوط ایک دن میں نہیں کر دیتا. اور پھر جو دودھ کی طاقت ہوتی ہے وہ ایک دن کے اندر ہی جسم میں نہیں آ جاتی. گوشت کھاتا ہے تو ایک دن میں ہی وہ باڈی بلڈر نہیں بن جاتا. پھل فروٹ کا استعمال کرتا ہے، وہ وقت کے ساتھ ساتھ کھاتا رہتا ہے. بچہ ہے بچپن سے کھا رہا ہے تو جوان ہو گیا، جوان ہوتے بھی کھا رہا ہے. تو کوئی بھی چیز ہے وہ ایک دن میں کھا کر اثر نہیں کرتی. یہ کون سا دوائی ہے؟ ٹھیک ہے، دوائی بھی اگر کھائیں، ہم ٹیبلیٹس کھائیں، میڈیسن کھائیں تو وہ بھی ایک دن لیتی ہیں، 24 گھنٹے لیتی ہیں. اور ان کے اندر وہ کیمیکلز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایک دن کے اندر 24 گھنٹوں کے اندر کام کرتے ہیں، دکھاتے ہیں. اور پھر 3 دن میکسیمم کھانی ہوتی ہے، منیمم کھانی ہوتی ہے. تو پھر کچھ کا جو ٹارگٹ ہے وہ زیادہ بھی ہوتا ہے، ایک ہفتے تک کھانی ہوتی ہے، مہینے تک کھانی ہوتی ہے. اور پھر میں کچھ ایسوں کو بھی جانتا ہوں جو 2 2 سال سے دوائیاں کھا رہے ہیں. تو آہستہ آہستہ ہر چیز کا اثر ہوتا ہے، یکدم یا ایک ساتھ ایک دن میں نہیں ہو جاتا. وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ ہوتا ہے. اگر آپ کا کام ہے صرف سنیں، سن کر نوٹ کریں، دل میں جگہ دیں، دماغ میں جگہ دیں، اس کو غور سے سنیں. 1 دفعہ سنیں، 2 دفعہ سنیں، روزانہ سنیں. ٹھیک ہے، جب موقع ملے اس کو سنیں، نقابت کے لیکچر کو. انشاءاللہ وقت آئے گا، آپ سٹیج پر کھڑے ہوں گے، پھر رب آپ کو القاء کرے گا، رب آپ کے ذہن میں ڈالے گا، اور رب کی طرف سے وہ مدد آئے گی. جب آپ سٹیج پر کھڑے ہو کر گفتگو کر رہے ہوں گے، پھر آپ کے ذہن میں وہ ساری باتیں جو پچھلی ہیں وہ سنی ہوں گی، تو پھر آپ کے ذہن میں آئیں گی آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ. تو کسی بھی میری بہن نے، کسی بھائی نے پریشان نہیں ہونا کہ یار ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہمیں پتہ نہیں چلتا، یا ہمیں پتہ نہیں چل رہا، ایسی باتیں یہ وہ ادھر ادھر. سمجھ گئے ہیں جی؟ ایک کامیاب نقیب کی خوبیاں: ایک کامیاب نقیب صرف بولنے والا نہیں ہوتا بلکہ وہ ایک محفل کا منتظم، سامعین کا رہنما اور سٹیج کا ترجمان ہوتا ہے. آئیں مرحلہ وار ان خوبیوں کو دیکھتے ہیں. ایک کامیاب نقیب صرف بولنے والا نہیں بلکہ وہ ایک محفل کا منتظم، سامعین کا رہنما اور سٹیج کا ترجمان ہوتا ہے. ہم انشاءاللہ مرحلہ وار ان خوبیوں کا تذکرہ بھی کریں گے، ان خوبیوں کو بھی پڑھیں گے، اور کوشش کریں گے کہ ہم ان خوبیوں کو بھی سمیٹیں. خوش الحانی، اچھی آواز. میں نے اوپر تذکرہ کیا ہے ایک کامیاب نقیب کی خوبیاں: خوش الحانی، اچھی آواز. نقیب کی آواز صاف، یہ تذکرہ میں پہلے بھی، یہ بات میں پہلے بھی کر چکا ہوں. صاف ستھری، درست آواز، درست تلفظ اور واضح تلفظ کے ساتھ آپ نے گفتگو کرنی ہے. نقیب کی آواز صاف، نرم اور پر اثر ہونی چاہیے. الفاظ کا تلفظ درست ہو، آواز میں اتار چڑھاؤ، تھوڑا سا جوش، تھوڑا سا سکون ہوتا ہے کہ سامعین بور نہ ہوں. میرا خیال ہے اس پر تھوڑی سی جاتے جاتے روشنی ڈال دیں. وقت تو مختصر ہے، انشاءاللہ آگے پھر بات کریں گے. نقیب کی آواز صاف ہو، نرم ہو، پر اثر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، میں نے آپ یہ پیچھے جو عرض کیا ہے تقریبات میں جو ہم نے نقابت کرنی ہے یا
کھول ساتہ چالیہ 40واں اور میلاد قرآن خوانی یا سیرت النبی کے جلسے پروگرام وغیرہ، صحابہ کے جلسے اور پروگرام، محفلیں، اہل بیت کے تذکرے، اور یہ ساری جو محافل ہیں ان کے اندر آواز نرم ہو، پر اثر ہونی چاہیے، الفاظ کا تلفظ درست ہونا چاہیے، آواز میں اتار چڑھاؤ ہونا چاہیے، تھوڑا سا جوش ہو، تھوڑا سا سکون ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو ہر جگہ پر ایک جیسی نقابت یا ایک جیسی آواز، ایک جیسا تلفظ نہیں چلتا، ہر جملہ بدل بدل کر دینا پڑتا ہے، ہر جملے کو دیکھ دیکھ کر، پرکھ کر، اور موقع مناسبت کی محل کو دیکھ کر، موقع مناسبت دیکھ کر پھر اس کے حساب سے گفتگو کرنی پڑتی ہے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ ایک سامع تھا، سننے والا، سن کے اتفاق کرتا تھا، بس پڑھتا نہیں تھا۔ وہ ایک مولانا صاحب کی تقریر سن کر گیا، بیان سن کر گیا جمعہ پڑھانے کے لیے، اس نے تقریر نکالی اس موضوع پر، اس ٹاپک پر، تو اس نے وہی تقریر رٹی، یاد کی، تو جمعہ پڑھانے کے لیے چلا گیا۔ جب جمعہ پڑھانے کے لیے گیا، جمعہ آپ کو پتہ ہے کہ 1 بجے شروع ہوتا ہے اکثر مساجد کے اندر، 12:45، 1، 1:30، تو یہ وقت ہے جمعے کا، مطلب دوپہر کا وقت ہوتا ہے۔ تو اس نے تقریر کرتے ہوئے، بیان خطبہ جمعہ ارشاد فرمانے کے بعد، ان حضرت نے تقریر کے دوران ہی کہا کہ رات بہت ہو گئی ہے، ڈرے نہ، میں بھی آپ کے ساتھ ہی ہوں، چادروں سے ہاتھ نکالیں اور ہاتھ نکال کر لہرا کر سبحان اللہ پڑھیں۔ جتنی سردی آپ کو لگ رہی ہے اتنی ہی مجھے لگ رہی ہے، لیکن اتنی سردی نہیں ہے بھائی۔ دوپہر کا وقت ہے، پہلی بات ہے کہ رات تو ہوئی نہیں، پھر اس کے بعد دوسری بات ہے کہ جون جولائی کا مہینہ، اور وہاں پر سردی کہاں پہ آئے گی، مجھے یہ بتا دیں ذرا، ٹھیک ہے۔ تو وہ لوگوں نے بعد میں اس کو یاد دلایا کہ بھائی آپ نے کیا کیا ہے، نہ تو رات ہے اور نہ ہی ہم نے چادریں لی ہیں، پسینے چھوٹ رہے ہیں ہمارے، گرمی سے ہم پسینے سے شرابور ہیں، گرمی سے ہمارا برا حال ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ چادروں سے ہاتھ نکالیں، ٹھیک ہے۔ تو چادریں کدھر آ گئی میرے بھائی، یہ بتائیں ذرا مجھے۔ اور اسی طرح ایک اور خطیب تھے، وہ بیچارے جمعہ پڑھانے کے لیے گئے، رستے کے اندر جب کرایہ دینے لگے نا، وہ جیب سے نکال کر، تو انہوں نے پرچی پر لکھ کر جیب میں جمعے کا مواد، جمعے کا جو ٹاپک تھا اس کے حساب سے وہ ٹاپک سارا اتارا انہوں نے پرچی پر ہیڈ لائنز بنائی، اور وہ پھر مطلب کہ نا ہائڈ کیا ان الفاظ کو، اور وہ پرچی پر مطلب کہ نوٹ کر کے نا جمعے کا سارا خطبہ اور عنوان اور وہ ٹاپک کے مطابق جتنی بھی چیزیں تھیں ان کو ہائی لائٹ کیا، اور پھر وہ پرچی بنا کر انہوں نے جیب میں ڈالی تھی۔ جب وہ کرایہ نکالنے لگے نا، تو ہوا یہ کہ وہ کرایہ تو انہوں نے دے دیا، 2 نقصان ہو گئے ان کے۔ 500 کا نوٹ بھی ان کا ہوا میں گر گیا گاڑی سے، اور وہ پرچی بھی، بدقسمتی سے پرچی بھی گر گئی۔ تو جب وہ جمعہ کی جگہ پر پہنچے بڑی مشکل کے ساتھ، تو چہرہ اترا ہوا، پریشان سے تھے، تو مسجد کے خطیب نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے، آپ کا چہرہ اترا ہوا ہے، تھکاوٹ زیادہ ہو گئی ہے یا سفر کافی لمبا تھا اس لیے آپ پریشان ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں یار، ایسا ویسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، 500 روپیہ میرا گر گیا ہے۔ اچھا، تو انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم آپ کو 500 دے دیں گے، آپ پریشان نہ ہوں۔ تو تھوڑا سا وقت گزرا، ان کی پریشانی پھر کم نہ ہوئی، چہرے پر وہی تاثرات، اثرات۔ تو انہوں نے پھر پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے، آپ کیوں پریشان ہیں، آپ کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات ہیں، اثرات ہیں، کیا مسئلہ ہے، آپ ہمیں کھل کر بتائیں۔ انہوں نے کہا کچھ نہیں یار، سفر میں آ رہا تھا، سفر کیا اتنا لمبا، کرایہ دینے لگا، 500 گر گیا میرا۔ انہوں نے کہا کوئی گل نہیں حضرت، تانوں دے دیاں گے، ٹینشن کادی، پریشان کاتوں ہوندے ہو۔
پھر مطلب کہ تیسری دفعہ جب انہوں نے پوچھا نا کہ یار کیا بات ہے، آپ پریشان کیوں ہیں، تو انہوں نے کہا یار میں آ رہا تھا، رستے میں تھا، سفر پہ تھا، تو واپس جب کرایہ دینے لگا ہوں 500 گر گیا. کہنے لگا 500 یار 7 جمعہ بھی گر گیا. تو کچھ ایسے بھی واقعات رونما ہوتے ہیں، ایسے بھی وجوہات سامنے آتی ہیں. تو اس لیے ہر موقع مناسبت اور موقع محل دیکھ کر آپ نے موقع پر چوکا مارنا ہے. یہ نہ ہو کہ محفل ختم کی ہو، کل سادہ چالیہ ہو، اور آپ وہاں پر شان صحابہ کی شان اور صحابہ کی عظمت، اہل بیت کے تذکرے اور شان، پھر نبی پاک کی شان سنا رہے ہوں اور وہاں پر واقعہ معراج کا تذکرہ کر رہے ہوں. نہ 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 میرے بھائی، بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ نے موقع مناسبت دیکھ کر پھر اس کے مطابق گفتگو کرنی ہے. میں ہمارا ٹاپک نکابت ہے، خطابت نہیں ہے، اس لیے میں صرف نکابت پر ہی رہوں گا، میں کہیں اور نہیں جاتا. تو میرے بھائیوں کو سمجھ آ گئی ہے، بہنوں کو سمجھ آ گئی میری بات کی کہ نقیب کی آواز صاف ہونی چاہیے، نرم ہونی چاہیے، پر اثر ہونی چاہیے، الفاظ تلفظ درست ہو، آواز میں اتار چڑھاؤ، تھوڑا سا جوش، تھوڑا سا سکون ہوتا ہے کہ سامعین بور نہ ہو. انشاءاللہ العزیز اپنا خیال رکھیے گا. تو کل گفتگو ہوتی ہے 9ویں کلاس کے ساتھ.